بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رواه الامام البخاری من روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو نفل عبادتوں سے بھی محبت کرتا ہے. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے فرائض کے علاوہ اپنی زندگی میں سنن اور نوافل کا اہتمام فرمایا. حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین و ناظرین، میں آپ کی خدمت میں جو موضوع لے کر اس کلپ میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے نفل، سنت اور نفل کا اہتمام. رمضان المبارک میں سنت اور نفل کا اہتمام کرنا بہت اچھی بات ہے، بلکہ زندگی بھر سنتوں اور نفل کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا فرق ہے سنت اور نفل میں؟ ہم جو اردو زبان میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں، سنت سے مراد سنت مؤکدہ، اور نفل کا مطلب جو غیر مؤکدہ سنتیں ہوتی ہیں. رمضان کی فرض نمازیں، عام سال بھر کی فرض نمازیں وہ تو جانتے ہیں. جہاں تک سنت نماز یا نفل نماز کی اہمیت ہے تو اس سلسلے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک آیت پڑھی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ہم دوڑیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی طرف دوڑیں، مطلب معافیاں مانگیں، گناہوں کو بخشوا لیں تاکہ اس کی سزا نہ ملے ہمیں، اور اس جنت کی طرف دوڑیں جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے تاکہ ہم اس کے مستحق بنیں. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. موقع ہے کہ انسان عبادتیں کثرت سے کرتے ہوئے اپنی جگہ جنت میں بنا لے. فرائض کے علاوہ سنتوں کا اہتمام کرے، نفل نمازوں کا اہتمام کرے، اس سے اللہ کی محبت کو پا سکتا ہے. حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا یہ ہے موضوع سے متعلق، اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلسل کنٹینیو برابر میرا بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ اکبر. ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اچھی بات ہے یہ، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ رب و عظیم پروردگار ہم سے محبت کرے. اور اللہ کی محبت کو پانے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ نفل عبادتوں کا، سنتوں کا اہتمام کثرت سے کریں. سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ. سنتوں میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سنت نمازیں ثابت ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، سنت نمازیں وہ 12 رکعت سنتیں ہیں. کس طرح؟ فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2، یہ سنتیں ہیں. اس کے علاوہ تراویح کی نماز اہتمام کریں، اس کی بھی اپنی جگہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، یہ سنت نمازیں ہیں 12 رکعت جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، فجر، ظہر، مغرب اور عشاء میں. اس کے علاوہ نفل عبادتیں جتنی چاہے پڑھیں آپ، ممنوع اوقات کا خیال رکھتے ہوئے. جس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے اس وقت پہ نہ پڑھیں نفل. اس کے علاوہ رات دن جتنی چاہے نفل نمازیں آپ پڑھیں. اس میں سے چند ایک آپ کو بتا دیں. اشراق کی نماز نفل ہے، بڑی فضیلت اس کی آئی ہے. صلاۃ الضحیٰ نفل نماز ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنا نفل، اس کی بھی بڑی اہمیت آئی ہے، تو اس کا انسان اہتمام کرے. اور صلاۃ الاوابین ایک نماز میں آپ کو بتاتا چلوں، صلاۃ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، صلاۃ الاوابین، ایک نماز کے 3 نام ہیں. یہ اشراق کی نماز کب؟ سورج نکلنے کے فوری بعد پڑھتے ہیں تو اس کو اشراق بولتے ہیں. ٹھیک ہے. چاشت کی نماز، صلاۃ الضحیٰ، سب وہی ہے. ظہر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے، زوال سے پہلے آپ کبھی بھی پڑھ لیں، وہ صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز ہے.
اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اگر ہم اہتمام کریں گے رمضان میں تو بڑی اس سے فضیلت حاصل ہوگی، فائدہ ہوگا۔ یہاں ایک بات میں واضح کر دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ایک فرض نماز 70 فرض نمازوں کے برابر ہے۔ کیا یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ ایک فرد کا ایک ہی فرد ہوگا اجر، 70 فرض نمازوں کے برابر ہوگی ایک فرد، اس کی کوئی دلیل صحیح احادیث سے نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سنت نماز یا ایک نفل نماز ایک فرض نماز کے برابر اس کا اجر ملتا ہے، اسے لوگ سمجھتے ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو صحیح سمجھنے اور نفل عبادتوں کا زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔